السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی فی موضع آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک گھڑی، مبارک ایام شروع ہو چکے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی آمد پہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کا، بخشنے پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کا، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ پیارے دوست، رمضان کی آمد ہم گنہگاروں کے لیے ایک بہت بڑا آفر ہے، ایک بہت بڑا چھوٹ ہے، ایک بہت بڑا نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مبارک ایام، یہ مبارک دن عطا فرمائے تاکہ ان ایام میں 1 روپیہ صدقہ کر کے 70 روپیہ کا ثواب حاصل کرے، کسی کو 1 گھٹ پانی پلا کر 70 گھٹ پانی پلانے کا ثواب حاصل کرے، کسی کو 1 گھٹ لسی پلا کر 70 گھٹ لسی پلانے کا ثواب حاصل کرے۔ دوستو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گھڑی غمخواری کا گھڑی ہے، ایک دوسروں کا مدد کرنے کا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا ایام ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ قرآن مقدس سے معلوم پڑتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوستو، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طریقے سے جس طریقے سے پچھلے لوگوں پہ، پچھلے قوموں پہ روزہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا مادہ پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ دوستو، یہ تقوی در حقیقت غمخواری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو کوئی برا بھلا کہے تو آپ صبر کرنا ہے، آپ کے سامنے کھانا رکھی ہوئی ہو، غذا لذیذ رکھی ہوئی ہو، اس کو دیکھ کر من کرتا ہے کھا لے، لیکن اس وقت آپ کو صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ دوسروں کے دکھوں میں شامل ہونے کا مہینہ ہے، ان کے غموں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ختم کرنے کا اور ان کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک گھڑی ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مہینہ ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پورے سال 12 مہینہ انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، لیکن خاص طور سے یہ رمضان المبارک کا مبارک گھڑی، مبارک ایام انسانوں کے ساتھ ہمدردی، اخوت، حسن سلوک کا پیغام دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے، اس کا مقصد بھی، اس کا ہدف، اس کا گول بھی یہی ہے کہ انسان اپنے اندر، ایک مرد مومن اپنے اندر تقوی کو پیدا کرے، تقوی کی مادہ پیدا کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اپنے اندر پیدا کرے۔ وہ اس طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اخوت، بھائی چارگی، رواداری قائم کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے، اچھا برتاؤ کر کے، دوسروں کے غموں میں، دوسروں کے مشکلات میں شامل ہو کر اس کو ہیلپ کرنے سے یہ چیز حاصل ہو سکتا ہے۔ روزہ کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اسی آیت سے معلوم پڑتا ہے کہ روزہ پہلے کے قوموں پہ، پہلے کے امتیوں پہ بھی فرض تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی نوعیت، اس کی کیفیت، اس کا طریقہ الگ ہو، لیکن ہر قوم میں روزہ کا طریقہ رہا ہے۔ اس آیت سے روزہ کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ روزہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی آیت میں آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ومن کان مریضا، جو شخص مریض کی حالت میں ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو روزہ نہ رکھے،
ان روزوں کو غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ کے دنوں میں قضا کرے۔ اب مرض کس طریقے کی، مرض اگر ایسا ہے کہ روزہ رکھتے ہیں تو مرض اور بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اور اگر مرض ایسا ہے مستقبل میں کبھی روزہ رکھنے پہ قادر نہیں ہو سکتے، یعنی اتنے بوڑھے ہیں یا اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ مستقبل میں آپ کوئی روزہ قضا کے طور پہ نہیں رکھ سکتے، تب ایسی صورت میں آپ مفتیان اکرام سے، اوتھینٹک علماء اکرام سے پتہ کر کے، رابطہ کر کے آپ روزوں کا کفارہ ادا کریں گے۔ اور اگر آپ سفر میں ہیں، جس کو سفر شرعی کہا جاتا ہے، 78 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے، تو ایسی صورت میں آپ روزہ نہ رکھیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چھوٹ ہے، رخصت ہے، آپ غیر رمضان میں ان روزوں کو پورا کریں گے، قضا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بتا کر کہتا ہے یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، آسانی کرنا چاہتا ہے، نہ کہ مشکلات کا، پریشانی کا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رخصت دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے کہ تم اس حالت میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، دوسرے دن روزہ رکھو گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ صحیح سالم ہے، مقیم ہے، گھر پر ہے، تو آپ کو روزہ رکھنی پڑے گی، یہ فرض ہے۔ دوستو، یہ مختصر میں روزے کی تاریخ، کون لوگ روزہ رکھیں گے، کون لوگ نہیں رکھیں گے، آپ کو بتایا۔ جیسا کہ بتایا کہ یہ رمضان کا مبارک گھڑی 1 کا 70 پانے کا ایام ہے، گھڑی ہے۔ اگر آپ کسی کو 1 روپیہ دیتے ہیں تو 70 روپیہ دینے کا ثواب ملے گا۔ دوستو، یہ رمضان مبارک کا مبارک ایام، مبارک گھڑی، مبارک ایام نیکیوں کمانے کا مہینہ ہے، اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ دوستو، یہ رمضان مبارک کا مبارک ایام، آفرز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار ملتے ہیں، نعمتوں کا فروانی ہوتا ہے، نعمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے اکاؤنٹ، اپنے نام اعمال میں ان چیزوں کو بھر سکے، اپنے کھاتے کو بھر سکے، اپنے نیکی کے اعمال میں مزید اضافہ کر سکے۔ روزے کے حوالے سے تو معلوم ہے کہ روزہ کسی حال میں رکھنی ہے، لیکن اس روزے کی جو اصل فضیلت مل رہی ہے وہ اس چیز سے کہ روزہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے اور اس میں کسی طریقے کی ریاکاری دکھاوا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی فضیلت ہے۔ یہ روزہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں انسان ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے کہ غربا مساکین کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے تنگ دستی کی حالت ہو۔ دوستو، اس روزے کے ایام رمضان میں ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی یہاں کھانے پینے کی قلت ہو، غربت کی وجہ سے، اس تک ہم مالی تعاون کے ذریعے ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے۔ یعنی دوستو، رمضان میں ہمیں چند باتوں کا جو اہتمام کرنا ہے، وہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم تراویح کا اہتمام کرنی ہے، یعنی قیام اللیل۔ آپ روزہ رکھیں، اس کے ساتھ آپ رات میں قیام کریں، یعنی تراویح کی نماز پڑھیں۔ اور تراویح کے اندر بھی پورے رمضان میں قرآن کریم کا ختم کرنا یہ الگ سنت ہے، اور پورے رمضان تراویح کا پڑھنا یہ الگ سنت ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنی ہے۔ دوستو، دوسری جو چیز ہے وہ چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ ہمیں اس مبارک ایام میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے، کیونکہ قرآن کریم کا اس مہینے سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اسی مبارک مہینے میں نازل کیا۔ دوستو، چوتھی جو چیز ہے وہ ہے سحری کے حوالے سے۔ ہم نے، آپ لوگوں نے روزے سحری یا بغیر سحری کے بھی رکھے ہوں گے۔ بغیر سحری کے روزے تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ 1 کا 70 پانے کا مہینہ ہے۔ دوستو، سحری کھانا بھی ایک نبی کا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے، برکت کا کھانا ہے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے سحری کھا کر ہی روزہ رکھے۔ ایک سنت کی اتباع ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا، اور اس اتباع کرنے کا 70 سنت اتباع کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں ایک ایک نیکی کو قریبا جانتے ہوئے اس مبارک ایام میں اس کو کرنا ہے، اس کو پریکٹس میں لانا ہے۔ میرے دوستو، 5ویں جو چیز ہے تہجد کا اہتمام۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فرائض کے بعد تہجد کی بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ چیز فرض تھا اور ہم امتیوں پہ یہ سنت ہے، لیکن اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ تو کم از کم ہم اس مبارک ایام میں، اس مبارک دن میں تہجد کی نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ سحر کے لیے اٹھتے ہیں، اس وقت تہجد کی نیت سے کچھ رکعت تہجد کی نماز ضرور پڑھے۔ اور پیارے دوستو، چھٹی جو بات ہے، ہمیں اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھنا ہے۔ ہم میں سے، آپ میں سے اگر کسی کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی والد یا آپ کی والدہ
یا آپ کے عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی اس دنیا سے جا چکا ہو تو اس کو بھی نہیں بھولنا ہے، آپ پہ حق ہے، اس کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں اور اس کے نام پہ صدقہ خیرات کریں، غربا مساکین میں رقم کو تقسیم کریں، کھانے کو تقسیم کریں، جہاں تک آپ کو ہو سکے آپ اپنے استطاعت کے حساب سے غربا مساکین کا خیال رکھیں، کیونکہ ایسے غربا مساکین اگر واقعتاً ہے جن کے یہاں کھانے کی قلت ہے تو ان کو آپ کھانا کھلائیں گے تو ان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ سیدھے عرش تک پہنچتی ہے، بہت ہی کرامت دعا ہوا کرتی ہے۔ دوستو ہمیں اس بات کو بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ساتویں جو چیز ہے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال، آپ جائزہ لیں کہ کوئی ایسا ہمارے رشتہ دار میں نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے یہاں اس رمضان کے مبارک گھڑی میں بھی کھانے کی قلت ہو، غربت ہو، تو آپ اس چیز کا پتہ کر کے اپنے استطاعت کے حساب سے، اپنے طاقت کے حساب سے اس تک تعاون کرے، اس کی مالی خدمت کرے۔ پیارے دوستو، یہ جو چند باتیں تھیں کہ رمضان المبارک کا مبارک ایام یہ آفر کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا برسنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمیں سمیٹنا ہے، جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے۔ وہ اس طریقے سے تراویح کے ذریعے، روزے کے ذریعے، تہجد کے ذریعے اپنے عزیز رشتہ داروں کا جو غربت کی وجہ سے پریشان ہے ان کا خیال رکھ کر، غربا مساکین کا خیال رکھ کر، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے مرحومین کے نام پہ صدقہ خیرات کر کے، ایصال ثواب کر کے، دوستو ہمیں ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے رمضان المبارک کا مبارک ایام گزارنا ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک ایام ہمیں استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمیں معلوم بھی ہے کہ رمضان المبارک کے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شہر اول رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی، آگ سے نجات ہے۔ دوستو یہ پہلا عشرہ جو شروع ہونے والا ہے اس میں ایک خاص دعا ہے، اگر آپ اس دعا کو پڑھنا چاہتے ہیں خاص کر افطار کے وقت، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی فضیلت والی دعا ہے، آپ کو ان دعا کو اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں اپنے وقت کو گزارنا چاہیے۔ لہو و لعب، بیکار کی باتوں سے بچتے ہوئے اپنے وقت کو گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک ایام کو کما حق ہو، جیسا کہ اس کا حق ہے اس طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔